یہ موڈول بھی ریلیٹڈ ہے فائنینشیل گلوبلائزیشن سے، جس میں ہم ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے ہم نے کچھ کیس اسٹڈیز دیکھی ہیں جن میں جو فائنینشیل گلوبلائزیشن ہے وہ ایک سکسیس سٹوری کے طور پر سامنے آتی ہے، لیکن کچھ ایسے سینیریوز بھی ہیں جہاں پر فائنینشیل گلوبلائزیشن نے کوئی بہت زیادہ پازیٹیو رول پلے نہیں کیا اور اکانومیز کو پرابلمٹک سچویشن میں لے گئی. اب ہم تھوڑا سا اس کو بھی انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سے ایک ایگزامپل ارجنٹینا کی ہے. ارجنٹینا کی اکانومیز جو ہے اف وی آبزرو ان ٹرمز آف دیئر فائنینشیل ریلیشن شپ ود انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن اینڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، تو اس کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ چیز کلیئر نظر آئے گی کہ پہلے یہ ایک ایمرجنگ اکانومی کے ماڈل کے طور پہ سامنے آیا تھا. ایمرجنگ مارکیٹ کہہ لیں یا ایمرجنگ اکانومی کہہ لیں، ایسی اکانومی جو آفٹر فرسٹ ورلڈ یعنی ڈیولپ کنٹریز کے بعد ڈیولپ ہو رہی ہے کنٹری. تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ڈیولپ کنٹریز کے اس میں ماڈل میں بن جاتی ہیں. تو 1990s تک تو یہ سینیریو میں نظر آیا کہ ارجنٹینا جیسی اکانومی ہے وہ بہت تیزی سے ایک ایمرجنگ اکانومی کے طور پر یا ایمرجنگ مارکیٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہے. لیکن پھر جو فائنینشیل کرائسس آیا اس نے 2001 میں سچویشن بالکل ڈفرنٹ کر دی اور ایک فائنینشیل کیوس کریٹ ہو گیا ارجنٹینا کی اکانومی میں. جو ارجنٹینا کی کرنسی تھی پیسو، وہ پہلے تو ڈالر سے پیگ تھی، لیکن وہ بہت زیادہ ڈیپریشیٹ کر گئی اور اس کو ڈی پیگ بھی کرنا پڑا ان کو ڈالر سے. اب یہ جو فائنینشیل کولیپس آیا یہ لے گیا ٹورڈز پولیٹیکل کولیپس، اور جو پولیٹیکل کولیپس ہے اس نے پورے کا پورا ایک سوشل انسٹیبلٹی کا سینیریو کریٹ کر دیا. 1990s میں کیا ہو رہا تھا کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی. ارجنٹینا جو ہے وہ جیسے دوسری کنٹریز یا ایمرجنگ مارکیٹس کر رہی تھی تیزی سے پرائیویٹائزیشن کر رہی تھی اور زیادہ سے زیادہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو یہاں پر اس نے بھی الیکٹریسٹی میں، گیس میں اور ٹیلی کام سیکٹر میں ان چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا تھا، جب آپ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو پبلک سیکٹر کو ہے اس کو سکویز کرنا پڑتا ہے، اور پبلک سیکٹر جو ہے جب وہ سکویز ہوتا ہے تو پہلے پبلک سیکٹر کو آپ یوز کر سکتے ہیں ریونیو جنریشن کے طور پہ، اسے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو سیکریفائی کرتے ہیں، جب اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں تو وہ ریونیو آپ خود تو جنریٹ نہیں کر سکتے لیکن ٹیکسز کے تھرو جنریٹ ہوتا ہے. تو اب اگر تو آپ پہلے اگر آپ فرض کریں پرائیویٹائز کرتے ہیں، آپ 100% خود ریونیو جنریٹ کریں، آپ پوری کی پوری اکانومی کو خود پبلک سیکٹر کو ہولڈ کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کا 100% ریونیو جنریشن آپ کی ہوگی. لیکن جب آپ فرض کریں 20% اکانومی جو پبلک سیکٹر اس کو پرائیویٹائز کر دیا تو اب وہ 80% رہ جائے گی آپ کی اپنی کیپیسٹی، اور 20% ڈیپینڈ کرے گی پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر. اور پرائیویٹ سیکٹر آپ کو ٹیکس کے ذریعے وہ دے گا، اور اگر پورا ٹیکس دے گا تو وہ دوبارہ آپ کے پاس 100% ریسورس اویلیبل ہوگا، ریونیو اویلیبل ہوگا. لیکن اب 50% پھر آپ کرتے ہیں، پھر آپ 80% کرتے ہیں، تو اس کے مطابق ہی اتنی ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جو پوٹینشیل ہے ایکسپینس کرنے کا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی فارم میں وہ مینٹین ہو سکے. اب ہوتا کیا گیا کہ جب آپ پرائیویٹائز کرتے گئے تو ٹیکس ریونیو اتنا جنریٹ نہیں ہوتا گیا، اس کی وجہ سے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر انکریز کرتے گئے اور ٹیکس ریونیو ڈیکریز کرتے گئے اور ایک ڈیفیسٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. اب یہ جو ڈیفیسٹ کریٹ ہو گیا اس نے ایک نیا سینیریو کریٹ کر دیا. ڈیپینڈنس جو تھی وہ ایکسٹرنل بورنگ پہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اب پرابلم یہ تھی کہ اس نے ارجنٹینا نے کوئی انٹرنل بورنگ کا اسٹرکچر اس طرح ڈیولپ نہیں کیا جس طرح یوزلی کئی کنٹریز ڈیولپ کر لیتی ہیں، یعنی بانڈز ایشو کر دیں یا ڈفرینٹ قسم کے جو ڈیٹ انسٹرومنٹ ہیں ان کو مارکیٹ میں لے آئیں، اور اس کے ذریعے پھر وہ جو لوکل مارکیٹ ہے، لوکل پیپل ہیں، پبلک ہے، اس کو آپ انڈیوس کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹ انسٹرومنٹ بائی کرے اور آپ کو لون پرووائڈ کرے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ایکسٹرنل بورنگ کے اوپر اپنی ڈیپینڈنس بہت زیادہ بڑھا دی، اور اس کے نتیجے میں دوسری طرف جو فائنینشیل سسٹم تھا اس میں افیکٹو ریگولیٹری میکانزم بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. اب یہ ساری کی ساری سچویشن جو ایکومولیٹ ہوئی اور اس کے ساتھ جب فائنینشیل کرائسس آ گیا تو سب کچھ آرگومنٹ ہو گیا، اور ایف ٹی آئی جو ہے اس کا انفلو جو ہے وہ بھی فال کر گیا. یعنی ایک ایسا سینیریو کریٹ ہو گیا کہ ایک طرف تو بجٹ ڈیفیسٹ گیپ جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بڑھ چکا تھا، دوسری طرف آپ کی ڈیپینڈنس جو تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر ان ٹرمز آف ڈیٹ وہ انکریز کر گئی، تیسری طرف فائنینشیل کرائسس آ گیا، اس نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی لو کر دیا. تو یہ ساری کی ساری سچویشن ایک بڑی کرائسس والی سچویشن کریٹ ہو گئی. اور یہاں پہ آپ کو آئی ایف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں جس میں آئی ایم ایف ہے اور ورلڈ بینک، اس کی ہیلپ لینی پڑی، اور انہوں نے آپ کو پھر ان کو ارجنٹینا کو پھر 15 بلین تک کا اور ورلڈ بینک نے 8.4 بلین تک کا لون بھی پرووائڈ کیا. اب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ انہوں نے کس قسم کا ڈیٹ اسٹرکچر اسٹیبلش کیا تھا، تو ایک طرف تو بہت سارے ڈیٹ انسٹرومنٹ ایشو کر دیے.
152 ٹائپس آف بانڈس جو تھے وہ ارجنٹینا نے ایشو کیے تھے 8 جورسڈکشن میں اینڈ 7 کرنسیز میں. مین ٹو سے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر انہوں نے اپنے ڈیٹ انسٹرومنٹ جو ہے لانچ کیے تھے اور 8 ڈفرنٹ کنٹریز میں 7 ڈفرنٹ کرنسیز میں یہ لانچ کیے گئے تھے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ کیوں ان کو ایکسیپٹ کر رہی تھی یا کیوں یہ بائی کیے جا رہے تے ڈفرنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے یا ڈفرنٹ کنٹریز کی طرف سے, کیونکہ ریٹرنز بہت ہائی پے کر رہے تھے. یہ تو گلوبل بانڈز کی پرچیز جو تھی وہ لوکل بانڈز یا ڈومیسٹک بانڈز کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گئی, اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوا کہ ساورن ڈیٹ جو تھا وہ ایسکلیٹ کر $100 بلین تک چلا گیا. اب اس میں میجر جو بائر تھے ان بانڈز کے اور فائنینشیل انسٹرومنٹس کے یا ڈیٹ کے, ان میں اٹالین اور جیپنیز تھے, اس لیے جس کے بعد فائنینشیل کرائسس آیا اور پے بیک کرنا مشکل ہو گیا ان بانڈز کی ویلیو کو, تو جو میجر سفر کرنے والے تھے ان میں اٹالین اور جیپنیز انویسٹر سب سے زیادہ تھے. اسٹرکچر پرابلم یہاں پہ آئی جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا سیٹ اپ ان کا کولیپس ہوا اور فائنینشیل کیاس ان کو فیس کرنا پڑا. ایک تو بینکنگ سسٹم بہت ویک تھا اور دوسرا پاورٹی بہت ہائی تھی. 50% آف دا پاپولیشن جو تھی وہ پاورٹی لائن سے بلو ایگزسٹ کر رہی تھی, اور ان امپلائمنٹ کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی تھا. یعنی ان امپلائمنٹ کو کرٹیل ہونا چاہیے تھا جنرلی, لیکن وہ کرٹیل نہیں ہوئی, وہ بھی 14.5% تک 2003 کی رپورٹ کے مطابق ایگزسٹ کر رہی تھی. اب اس ساری سچویشن کو مینج کرنا تھا, اور وہاں پر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے وہاں پہ ان کا رول بہت امپورٹنٹ تھا, اور خاص طور پہ IMF کا. تو انہوں نے کس طرح اس ڈیٹ کو مینج کیا, اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ جو بانڈ ہولڈرز تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے $1 جو وہ 30 سینٹ کے ساتھ مینج کریں گے. یعنی اگر آپ کا بانڈ $100 کا بانڈ آپ نے لیا ہوا ہے تو آپ کو $30 مل جائیں گے واپس اس کے, یعنی وہ بائی بیک ہو جائے گا $30 کے اوپر. اب یہ اس پروسیس میں ظاہری بات ہے جو لوزر پارٹی ہوتی ہے یا جو وکٹمز ہوتے ہیں جن کے اوپر فائنینشیل برڈن آ رہا ہوتا ہے وہ اتنی جلدی ایگری نہیں کرتے, لیکن بہرحال ایفرٹ کرنے کے بعد 76% جو پرائیویٹ کریڈیٹرز تھے وہ اس بات پہ ولنگ ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم اس ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو اس ساری سچویشن نے ایک طرف تو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچن مارک لگا دیا کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو مینج کر رہی ہے, اور دوسرا ان کی ویکنیس کو ایکسپوز کر دیا کیونکہ وہ جو فنڈ پرووائڈ کیا IMF نے وہ ظاہری بات ہے جو US کے تھے یا ادر ڈیولپ کنٹریز کے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ آپ جو لوگوں کو بیل آؤٹ دینے کے لیے جو سیونگز میگر سیونگز ہیں ان کی جو ڈیولپ کنٹریز کے لوگ ہیں ان کو مس یوز کریں یا مس ایلوکیٹ کریں. تو ارجنٹینا کا جو لون بیل آؤٹ ہوا اس میں جو US کی منی ہے وہ یوز ہوئی, تو اس چیز نے بھی تھوڑا سا نا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے نا ان کے اوپر ایک کریڈیبلٹی جو ہے نا اس کی ان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر دیا یا ان کے اوپر ایک کوشچن مارک لگا دیا. تو یہ ایک سارے کا سارا سینیریو بنا جو ارجنٹینا کا ہے. تو ارجنٹینا کے کیس میں ہم یہ چیز ایزیلی جج کر سکتے ہیں کہ ایکچولی FDI جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوئی, بلکہ اس نے ایک نیگیٹو سینیریو کریٹ کر دیا, اور ارجنٹینا اکانومیز جو ہے وہ فائنینشیل انٹیگریشن کے نتیجے میں زیادہ کرائسس میں چلے گئی اور وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے اوپر, اور یہ چیز ایک اس کے لیے اچھی نہیں تھی. اس میں یہ گراف بھی ایڈ کیے ہیں جو آپ کو ایک تھوڑا سا سینیریو دیں گے کہ ارجنٹینا کی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں کوئی بہت زیادہ ریمارکیبل گروتھ نظر نہیں آتی. دوسری طرف جو ارجنٹینا کی ایکسپورٹ ہے وہ پہلے تو کافی اچھی جا رہی تھی, لیکن پھر اس میں ڈکلائن آنا شروع ہو گیا اور وہ ایک لوور لیول کے اوپر سٹیبل ہو گئی. اس کے بعد اگر ہم یہاں دیکھیں کہ IMF نے جو لون اپروو کیا تھا اور جو ڈرا کیا گیا اوور دا ٹائم اپروول بہت زیادہ ہوتی گئی, اور ودرال جو تھا وہ کم تھوڑا تھا. یہ ایک اچھا سائن بھی ہے کہ جو ارجنٹینا اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتی تھی IMF سے, تو لیکن IMF جو ہے اس کو لون دینے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی. اور اگر ہم انفلیشن دیکھیں تو انفلیشن میں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ رائز آئی ہے, بہت زیادہ انکریز کیا, 40% تک چلی گئی انفلیشن. اس کے بعد کسی حد تک بہتر ہوئی ہے, لیکن پھر بھی یہ تقریباً اگر ہائپر انفلیشن نہیں ہے تو کلوز ٹو رننگ انفلیشن والی سچویشن ہے جو کہ اکانومیز کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتی. اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹلی ڈکریز کرنا شروع ہو گیا. اسپیسیفکلی اگر اس پیریڈ سے ہم آن ورڈ دیکھیں تو بہت تیزی سے شارپ ڈکلائن آئی ہے, اور ایسے اوور آل وہ ڈکلائن کرتا جا رہا ہے. تو یہ ڈیپریسیشن جو ہے ایکسچینج ریٹ کی یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو یہ سارے کے سارے سینیریو جو ہیں ان کو ہم بہتر طور پہ کمپریہینڈ کر سکتے ہیں ان ڈائیگرامز کے ذریعے.